افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربع افسانہ نگار صباحت مشتاق پیدائش 4 اگست 1968 ملتان تعلیم PhD بہاؤالدین زکریا ملتان 2009 تصانیف 7 کہانیاں افسانے 1997 اعتراف افسانے 2015 عالمی ادب کے نمایاں اردو تراجم 2016 آصف شام تیزی سے گہری ہونے لگی۔ بوڑھا درخت سپیر ہی سے باغ میں آنے والوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اپنے لمبے قد کی وجہ سے وہ باغ کی حدود سے بھی بہت پہلے آنے والوں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے سب آنے والوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو منتظر تھا اس لڑکی کا جو کچھ دن سے باقاعدہ شام ہونے سے ذرا پہلے آتی، چہل قدمی کرتی ہوئی باغ میں ایک لمبا چکر لگاتی، پھر تھک جاتی تو اس بوڑھے درخت کے نیچے آ جاتی، اپنے شولڈر بیگ کندھے سے اور پاؤں سے چپل اتار کر ایک طرف رکھ دیتی اور اس کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی۔ کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہتی، پھر بیگ سے کوئی کتاب نکال کر اندھیرا ہونے تک پڑھتی رہتی۔ اندھیرا زیادہ ہونے پر وہ اپنی چیزیں اٹھاتی، پاؤں میں چپل پہن کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پارک سے نکل جاتی۔ بوڑھا درخت اسے دور تک جاتا ہوا دیکھتا رہتا، حتیٰ کہ وہ گرجا گھر والی ٹھنڈی سڑک کنارے لگے درختوں کے جھنڈ میں کہیں گم ہو جاتی۔ یہ اس کا معمول تھا، اور اب اس بوڑھے درخت کا بھی بہت دنوں تک یہی معمول رہا۔ درخت پر موسم گزرتے رہے، لیکن اب تک بس وہ اتنا ہی جان پایا کہ وہ لڑکی کسی لائبریری میں کام کرتی ہے، شاید لائبریرین کی مددگار ہوگی۔ بڑی خوشگوار لڑکی تھی، لائبریری میں آنے والے سب اسے بہت پسند کرتے تھے، وہ بھی سب کا بہت خیال رکھتی۔ اس طرح باغ میں برسک واک کے دوران وہ قریب سے گزرتے ہوئے ہر شخص کا حال پوچھتی، اسے ہیلو کہتی اور ہلکا سا جملہ اچھالتی ہوئی گزر جاتی۔ بوڑھے درخت کے قریب سے گزرنے والے ہر شخص کا حال پوچھتی۔ اس نے محسوس کیا اس کی طرح دوسروں کو بھی اس لڑکی اور اس کے جملوں کی عادت ہو گئی ہے، خاص طور پر وہ ریٹائرڈ پروفیسر جو سر پر گولف کیپ لگائے اور ہاتھ میں چھڑی لیے بڑی باقاعدگی سے سیر کے لیے آتا تھا۔ بوڑھا درخت دیکھ رہا تھا کہ آج کل پروفیسر اور لڑکی میں بڑی اچھی دوستی تھی، کیونکہ اب پروفیسر پہلے کی طرح آتے ہی سیر شروع نہیں کر دیتا، بلکہ اس کا انتظار کرتا اور دیر سے آنے پر اپنے سر کو ذرا سا جھکا کر اینک کے شیشوں کے اوپر سے اسے دیکھتے ہوئے کہتا، لڑکی تم پورے 27.5 منٹ لیٹ آئی ہو آج۔ سوری سر، آج پتہ ہے کیا ہوا؟ بس میرے نکلنے سے ذرا پہلے انوانٹڈ قسم کا مہمان آ گیا، پھر نہ صرف مجھے اسے چائے پلانی پڑی بلکہ اس کے پاس بھی بیٹھنا پڑا۔ اب دیکھیں نا سر، یہ تو بدتمیزی ہے کہ ہم اپنے مہمان کو چائے نہ پلائیں اور اس کے پاس نہ بیٹھیں، اور وہ بھی اچھے موڈ کے ساتھ۔ اور تو اور مجھے آج اس کی بہت سی احمقانہ باتوں سے اتفاق کرنا پڑا، نہ کہ صرف اتفاق بلکہ اس کی تعریف بھی کرنی پڑی۔ اب اتنا کچھ کرنے میں مجھے 27.5 منٹ تو لگ ہی جانے تھے۔ پروفیسر بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اٹھو، اچھا اس تفصیل میں تم نے مزید 4 منٹ ضائع کر دیے، یہ باتیں چلتے ہوئے بھی ہو سکتی تھیں۔ سوری سر، آئندہ میں خیال رکھوں گی۔ لڑکی اب واقعی شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ درخت کو پروفیسر پر شدید غصہ آیا، اسے کوئی حق نہیں اتنی اچھی لڑکی کو اس طرح شرمندہ کرنے کا۔ اب وہ پروفیسر کے ساتھ ٹہلتی ہوئی جا رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، تم اتنی اچھی ہو کہ شاید بہت کم لڑکیاں تمہاری عمر میں
اتنی اچھی ہوتی ہیں، بلکہ اکثر لڑکیاں تو تمام عمر اتنی اچھی نہیں ہو سکتی۔ تم جس طرح لوگوں کو برداشت کرتی ہو، یہ خوبی تمہاری صنف میں خالی ہوتی ہے، لیکن تم جس مستقل مزاجی سے اس کو اپنائے ہوئے ہو، مجھے تمہارے آنے والے دنوں سے خوف آتا ہے۔ لیکن سر میں کیا کروں؟ لڑکی نے پوچھا۔ کچھ زیادہ نہیں، فی الحال تم تھوڑی سی بے مروت ہو جاؤ، پھر یقیناً تم اور بھی اچھی ہو جاؤ گی۔ جواب میں درخت کو لڑکی کا خے سنائی دیا۔ اب وہ ٹہلتے ہوئے اتنے دور چلے گئے کہ درخت ان کی باتیں سننے کے بجائے انہیں صرف دیکھ سکتا تھا۔ راستے میں ایک اور پروفیسر بھی ان سے جا ملے، جو پڑھانے سے زیادہ آثار قدیمہ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ لڑکی ان دونوں کے درمیان چل رہی تھی۔ باغ کے مین گیٹ کے سہراہے پر دونوں پروفیسر یکدم جدا ہو گئے۔ چکر پورا کرنے کے بعد وہ آئی، کندھے سے بیگ اتارا اور چپل اتار کر ایک طرف رکھے اور اس درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درخت نے محسوس کیا آج وہ زیادہ تھک گئی ہے، شاید ذہنی طور پر بھی، کیونکہ آج اس نے کتاب بھی نہیں پڑھی، بس خاموش بیٹھی رہی، شاید پروفیسر کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ لیکن درخت تو آج بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ٹیک لگانے سے عجیب سی سرشاری کا احساس ہو رہا تھا، جیسے بہت دھوپ اور حبس کے بعد ہونے والی بارش نہال کر دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی تو تھا، لیکن جلد ہی وہ بھی اداس ہو گیا۔ یہ سوچ کے لڑکی آج خاموش ہے۔ اندھیرا ہونے تک وہ دونوں اسی کیفیت میں رہے۔ پھر لڑکی اٹھی، بیگ اٹھایا، چپل پہن کر چل دی۔ درخت جانے کب تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، مگر اس وقت اس کی واحد مکین بدمزاج چیل نے آ کر اس کی سوچ کا رخ ہی موڑ دیا۔ جب رات گئی تو اس کا ذہن پھر اس لڑکی کی طرف چلا گیا اور صبح ہونے تک وہ کچھ سوچ کر مطمئن سا ہو گیا۔ لیکن جب شام ہوئی تو وہ نہیں آئی، اور ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا، نہ پروفیسر، نہ آثار قدیمہ والے سر میں دلچسپی رکھنے والے اس کا دوست، نہ بچے۔ اس کا مطلب ہے یہ شام ابھی نہیں ہوئی۔ ہاں واقعی ابھی تو دھوپ میرے سر پر سے بہت ہے، لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے شام ہو گئی؟ درخت نے سوچا اور شام کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب شام ہو گئی تو وہ آ گئی۔ آج پروفیسر اور اس کا دوست دونوں نہیں آئے۔ لڑکی نے ان کے مخصوص بینچ کی طرف دیکھا، انہیں موجود نہ پا کر اکیلے ہی تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا۔ لڑکی کو دیکھ کر جہاں بوڑھے درخت کو اطمینان ہوا، وہاں اسے محسوس ہوا اس کی حالت عجیب ہو رہی ہے۔ اسے لگا جو اس نے رات سوچا تھا وہ شاید نہ کر سکے، لیکن پھر اسے محسوس ہوا، اپنی ہمت بندھائی، اپنے آپ کو پکا کرنے لگا۔ اکیلی ہونے کی وجہ سے لڑکی نے سیر جلدی ختم کر لی اور آ کر بیٹھ گئی۔ بوڑھے درخت کی حالت بگڑنے لگی، لیکن اس نے محسوس کیا لڑکی آج پہلے کی طرح خوشگوار موڈ میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کتاب نکالی اور ٹیک لگا کر پڑھنے لگی۔ درخت کی حالت اب سنبھل گئی اور وہ غور سے لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظر اس کی دودھیا پاؤں پر پڑی۔ اس کے پاؤں بہت خوبصورت ہے، شاید میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اس نے سوچا۔ پھر لڑکی کو دیکھنے لگا، بالکل مہین سی لڑکی۔ پھر میں کیوں خوفزدہ ہوں؟ اس سے بات کرنے اپنی بزدلی کے بارے میں سوچ کر اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، جو کوشش کے باوجود نہ رک سکا۔ اس کی چھال کی داڑھوں سے بہتے ہوئے آنسو کا ایک قطرہ لڑکی کے دودھیا پاؤں پر جا گرا۔ لڑکی نے سر اٹھائے بغیر کتاب سے نظر ہٹا کر پاؤں پر گرنے والے قطرے کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کے آسمان کی طرف جہاں بادل کا نشان تک نہ تھا۔ ایک لمحہ خطرے کے بارے میں سوچنے کے بعد پھر وہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سنو، مجھ سے محبت کرو گی؟ لڑکی نے کتاب سے سر اٹھایا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن سب نے قریب تو کیا بیٹھے
اور چلتے پڑھتے لوگوں میں کوئی ایسا نظر نہ آیا جو اسے یہ جملہ کہہ سکتا۔ کہیں کتاب کے حروف تو بھولنے نہیں لگے، لیکن کتاب میں تو اس موضوع اور اس ساخت کا کوئی جملہ ہی نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ اس نے شانے اچکا کر سوچا اور کتاب پر سر جھکا لیا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ لڑکی نے کتاب بند کر دی اور تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ پھر آنسوؤں کے بے شمار قطرے اس کے بالوں اور پاؤں پہ گرنے لگے۔ اس نے سر اٹھا کر درخت کی طرف دیکھا۔ یہ تم نے کہا؟ ہاں، درخت نے کمزور سی آواز میں جواب دیا۔ لڑکی خاموشی سے درخت کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد درخت نے سسکیوں سے کہا، مجھے معلوم تھا ایسا ہی ہوگا۔ بھلا تم مجھ سے محبت کیوں کرو گی؟ لیکن پتہ نہیں رات کہاں سے میرے دل میں یقین آ گیا تم میری بات مان لو گی، کیونکہ تم ایک مختلف لڑکی ہو۔ بس اس یقین نے مجھے سے یہ سب کچھ کروا دیا۔ حالانکہ کل میں سن رہا تھا پروفیسر تمہیں بے مروت ہونے کا مشورہ دے رہا تھا، لیکن مجھے رات بھر بلکہ اب بھی یقین ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتی، اور یہی یقین مجھے لے ڈوبا۔ یہ کہہ کے درخت چپ ہو گیا۔ لڑکی تو ویسے ہی چپ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا درخت پھر بولا، دیکھو مجھے معاف کر دو، میری احمق خانہ باتوں سے تمہیں تکلیف ہوئی، لیکن تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے یقین ہے تم ضرور مجھے معاف کر دو گی۔ تمہیں کس نے کہا مجھے تمہاری باتیں بری لگی ہیں؟ لڑکی نے کہا، ہاں، محبت البتہ حماقت ہے، چاہے وہ کسی سے بھی کی جائے، اور اگر کسی بوڑھے درخت سے کی جائے تو میرا خیال ہے کہ حماقت کا گراف ہرگز اونچا نہیں ہوتا، بس حماقت صرف حماقت ہی رہتی ہے۔ تو پھر میری بات سن کر تم خاموش کیوں ہو گئیں؟ میں دراصل اس عجیب محبت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہے نا عجیب سی بات کہ ایک درخت ایک لڑکی سے محبت کرے یا ایک لڑکی ایک درخت سے؟ خیر، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے ہمیشہ سے ہی عجیب چیزیں اور عجیب حادثے اچھے لگتے ہیں، سو میں تم سے محبت کر سکتی ہوں، لیکن ہے تو ناممکن سی بات، درخت نے کہا۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن جب ناممکن کو خوش دلی سے قبول کر لیا جائے تو وہ ممکن میں بدل جاتا ہے، اور میں نے تمہیں خوش دلی سے قبول کر لیا۔ اوہ دیکھو کتنا وقت ہو گیا اور اندھیرا بھی، لڑکی نے ایک دم چونک کر کہا۔ اب میں چلتی ہوں۔ اس نے بیگ اٹھایا اور چپل پہن کر چل دی۔ جاتے ہوئے پیچھے سے اس کی گلابی اڑیاں اسے بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ دور تک اسے دیکھتا رہا، پھر ہمیشہ کی طرح درختوں کے جھنڈ میں گم ہو گئی۔ پھر وہ اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکی کا معمول اب بھی وہی رہا، لیکن اب درخت کے نیچے بیٹھ کر کتاب نہیں پڑھتی تھی، بلکہ سارا وقت درخت کے ساتھ باتوں میں گزرتا۔ البتہ درخت اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس کر رہا تھا۔ اس تبدیلی کی واحد مکین بدمزاج چیل نے بھی محسوس کیا۔ واحد مکین اس لیے تھی کہ اس کی موجودگی میں چڑیا یا دوسرے پرندوں نے اس درخت پر ٹھکانہ کرنا پسند نہیں کیا۔ درخت نے بھی کسی اور کے ہونے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس نے تو بس اس مکین سے کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، بس وہ خود ہی آ گئی اور مکین بن بیٹھی۔ سارا دن تو نہ جانے کہاں رہتی، اندھیرا ہوتا تو چلی آتی اور کسی شاخ پر دبک کر بیٹھ جاتی۔ بس اتنا سا تعلق تھا اس کے اور اس کے مکین کے بیچ۔ لیکن آج کل اس مکین بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر کچھ نہ سمجھ پاتی۔ درخت ہر چیز سے بے نیاز، ایک سرشاری سرمستی کی کیفیت میں رہتا۔ ہوا چلے نہ چلے اس کی چوٹی جھومتی رہتی نظر آتی۔ چیل کے لیے تمام صورتحال نئی تھی اور عجیب بھی، سو ایک دن وہ رات کے درخت سے الجھ پڑی، بھائی سنو، تم کچھ بدل نہیں گئے؟ کیسے؟ یہ تو پتہ نہیں، لیکن تم پہلے سے کافی مختلف نظر آتے ہو۔ پہلے چپ چاپ سر جھکا کھڑے رہتے تھے، کبھی کسی اچھے موسم کا انتظار نہ ہوتا تھا تمہیں، ایک پررونق جگہ پر ہونے کے باوجود تم کسی ویرانے کا حصہ نظر آتے تھے۔
تمہیں نہ پھل کا غم تھا نہ پھولوں کی کمی کا احساس، تمہاری یہی ویرانی مجھے پسند آئی۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا، لیکن آج کل تم جن چوچلوں میں پڑے ہوئے ہو نا، وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں لگتے تم پر۔ تم صدیوں پرانے باوقار درخت ہو، تمہیں سنجیدگی اور متانت کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے ہاتھ سے۔ پھر مجھے بھی یہ سب پسند نہیں۔ یہ کہہ کر اس کی مکین تو سو گئی دیر تک۔ وہ سوچ جاگتا رہا۔ ایک دن سیر کرتے ہوئے پروفیسر نے لڑکی سے پوچھا، کیا تم کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھائی، اب تم پڑھتے ہوئے نظر جو نہیں آتی۔ ہاں، اب میں یہاں کتاب لے کر نہیں آتی، بلکہ رات کو ہی پڑھ لیتی ہوں۔ لیکن تم تو درخت کے نیچے بیٹھتی ہو، کیا کرتی ہو وہاں؟ کچھ نہیں، بس آج کل درخت کے نیچے بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ دیکھو لڑکی، ایسے پرانے درختوں پر آسیب ہوتے ہیں جو اچھی لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے، پروفیسر نے مذاقاً کہا۔ لیکن سر، میں نے تو سنا ہے کہ آسیب صرف خوبصورت لڑکیوں پر ہی عاشق ہوتے ہیں۔ ہاں، ٹھیک سنا تم نے، لیکن سب آسیب خوش ذوق بھی تو نہیں ہوتے، بس عام سی مگر اچھی لڑکیوں پر مر مٹتے ہیں۔ لیکن پروفیسر کی بات سن کر کھلا دی۔ تم ہنس رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے جب ایسا ہو جائے تو پھر اس آسیب کو اتارنے کے لیے لڑکی کے سر میں میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ آپ نے خود دیکھا؟ میں نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن پرانی کہانیوں میں ایسا ہی لکھا گیا ہے۔ تم پرانے درخت سے دور ہی رہا کرو۔ نہیں سر، وہ بیچارہ بہت اکیلا ہے۔ بے وقوف لڑکی، درخت کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ اکیلا پن اور تنہائی یہ سب جذباتی کیفیات ہیں، اور درخت کا جذبات سے کیا تعلق؟ لیکن سر، وہ تو یہی کہتا ہے۔ درخت کہتا ہے؟ پروفیسر نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اور تمہیں؟ پروفیسر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاید مجھے بھی، لیکن ابھی یقین نہیں ہے خود پر۔ سر، اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ محبت کرو گی، پھر رونے لگا، تو مجھے اس کی تنہائی اور بیچارگی پہ ترس آ گیا۔ آپ کو تو پتہ ہے میں کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی، تو تم سمجھتی ہو کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ پتہ نہیں، یہ محبت نہیں، تم صرف اور صرف اس پر رحم کھا رہی ہو، پروفیسر نے ہلکے سے چیخ کر کہا۔ لیکن سر، اب میں مکر نہیں سکتی، وہ بیچارہ پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ لڑکی، میرا خیال تھا تم بہت عقل مند ہو، تمہاری باتوں میں سیانت ہے، لیکن تم انتہا درجے کی احمق ہو۔ تم نے مجھے مایوس کیا۔ پروفیسر باقاعدہ چھڑی زمین پر پٹکتا ہوا اسے چھوڑ کر آگے چلا گیا، اور لڑکی مسکراتی ہوئی درخت کی طرف مڑی، جو بڑی دیر سے دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور اداس ہو گیا تھا۔ لڑکی نے اس کی اداسی کو محسوس کر لیا اور بولی، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لوگ اگر اسے میری حماقت سمجھتے ہیں تو میں نے زندگی میں بہت سی باتیں کی ہیں جو حماقت کی تعریف میں آتی ہیں۔ پھر یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، پتہ نہیں لوگ کیوں مجھ سے عقل مندی کی توقع رکھتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا مجھے عقل مند سمجھو، بس مجھے لوگوں کو خوش دیکھنا، انہیں خوشیاں دینا اچھا لگتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو مجھے اور اچھا لگتا ہے۔ درخت خاموشی رہا، لڑکی بھی چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد درخت نے لڑکی سے پوچھا، میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ یہی کہ تم ایک درخت ہو، بلکہ پرانے درخت ہو۔ کتنا پرانا؟ مجھے تو ٹھیک سے اندازہ نہیں، لیکن پروفیسر صاحب کہتے ہیں 1 صدی، شاید اس سے بھی زیادہ۔ کیا تم اگلے جنم پر یقین رکھتی ہو؟ ہاں۔ تو پھر سنو، میں ہمیشہ سے درخت نہیں تھا۔ تقریباً 2 صدیوں پہلے میں بھی انسان تھا، شمالی علاقوں پہاڑیوں کے ایک ودیا شالہ میں فلسفے کی تعلیم دیتا تھا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی سن کر؟ نہیں، مجھے لوگوں کی نسبت کم حیرت ہوتی ہے۔ اب وہ بیٹھے بیٹھے کونیوں کے بل نیم دراز ہو گئی۔ مجھے فلسفے سے بڑی دلچسپی تھی، پڑھنا اور پڑھانا بہت اچھا لگتا تھا۔ خوبصورت جگہ، پرسکون فضا، میرا بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔ ہر چیز اچھی لگتی تھی، لگتا تھا کہ زندگی مکمل ہے اور کچھ کرنے کو باقی نہیں رہا۔ پھر اچانک مجھے پتہ چلا اس ودیا شالہ میں میرا کام مکمل ہو گیا ہے اور مجھے گرم میدانی علاقے کی ودیا شالہ میں بھیج دیا گیا۔
یہاں لوگ بالکل مختلف اور آب و ہوا بھی عجیب تھی۔ میں کچھ بے چین سا رہنے لگا، ایک بیزاری سی آ گئی تھی مزاج میں۔ اب مجھے فلسفہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، نہ ہی اسے پڑھنا نہ ہی اسے پڑھانا۔ اس جنم میں میں بہت کم گو اور دوست بنانے میں کنجوس تھا۔ تم مجھے فطرتاً بزدل کہہ سکتی ہو، یہ بزدلی اس جنم بھی میرے ساتھ آئی۔ باہر عجیب وحشت زدہ سے دن ہو گئے تھے۔ پین وحشت زدہ دنوں میں ایک آصف سے دوستی کر بیٹھا۔ وہ آصف بھی میری طرح زیادہ سوشل نہ تھا۔ اس وقت تو یہی خیال تھا خوب گزرے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ کیوں؟ کیا وہ اچھا دوست نہ تھا؟ پتہ نہیں، لیکن شاید تم آصف کی فطرت سے واقف نہیں ہو۔ وہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کچھ باقی نہیں چھوڑتا۔ انسان چاہے بھی تو اس کے سحر سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ آصف تم سے محبت کرتا تھا؟ پتہ نہیں۔ اور تم؟ نہیں، میں بس اس کا عادی ہو گیا تھا۔ کیا تم نے اس سے محبت کرنے کی کوشش کی؟ محبت کوشش سے نہیں ہوتی۔ کوشش کیسی؟ تمہارا جی نہیں چاہتا کہ تم کسی سے محبت کرو؟ چاہتا تھا، مگر آصف ایک خوف کی طرح میرے حواس پر سوار رہتا۔ پھر تمہاری ہی طرح مجھے ایک لڑکی ملی، ایسی ہی خوشگوار اور ہمیشہ ہنستے رہنے والی۔ مجھے اس ویران جگہ پر ایسی لڑکی کی موجودگی سے بہت حیرت ہوئی۔ پھر کچھ دنوں بعد مجھے لگا مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اب میں بے یقینی میں ہی تھا کہ آصف کو یقین ہو گیا، میں نے آصف کے خوف سے اس لڑکی سے ملنا چھوڑ دیا۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ آصف لڑکی کو نقصان پہنچاتا ہے؟ ہاں، لیکن میرا خیال بالکل مختلف ہے۔ تم نے کہا تم بزدل تھے۔ ہاں، تو پھر تم اس خوف سے نہیں بلکہ اپنی بزدلی کو ایسے چھوڑ بیٹھے تھے۔ تم کسی بھی قسم کی مشکل پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تم چاہتے ہو اسے آصف سے چھٹکارا پا سکتے تھے، لیکن تم ان میخوں سے ڈرتے تھے جو تمہارے سر میں گاڑ دیے جاتے۔ تم سے وہ تکلیف برداشت نہ ہوتی۔ درخت چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے پوچھا، کیا پھر تم اس لڑکی کو بھول گئے؟ نہیں، میں تمام عمر ایک اذیت میں مبتلا رہا۔ وہ اذیت اتنی شدت تھی میں اپنے آپ کو بد دعا دی اور اگلا جنم ایک درخت کے روپ میں لیا۔ درخت کسی سے محبت نہیں کر سکتا، میں اپنے تئیں بحث میں بہت خوش تھا، مطمئن تھا۔ پھر اچانک اس جنم میں بھی تم آ گئیں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا بھی یہ دوسرا جنم ہے؟ میں نے تو تمہیں پہچان لیا ہے۔ دیکھو، اس جنم میں تو میں تم سے محبت نہ کر سکا، لیکن اب میں آزاد ہوں، تم سے محبت کر سکتا ہوں۔ لڑکی کے تیور بدلنے لگے۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھ پائی، اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اس وقت میں آصف کی وجہ سے مجبور تھا، مجھے خوف تھا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن اب اس جنم میں میرے ساتھ کوئی آصف نہیں۔ نہیں، تم آج بھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، لڑکی نے کہا، اس لیے تمہارا آصف آج بھی تمہارے ساتھ ہی ہے۔ مجھ پر یقین کرو، اس جنم میں نے کوئی آصف قریب نہیں آنے دیا رکھنے کا۔ تم اس جنم میں اس کو ساتھ لے کر پیدا ہوئے ہو، وہ آصف ہے تمہاری بزدلی۔ یہ آصف تمہیں کسی جنم میں محبت کرنے نہیں دے گا۔ اپنا جرم کسی کے آصف کے کھاتے میں نہ ڈالو۔ ہاں، تم چاہو تو ہر جنم میں ایک نیا آصف تلاش کر سکتے ہو جس کے کھاتے میں اپنی ناکامیاں ڈال سکو، اس کو الزام دے سکو۔ تم نے ٹھیک کہا، یہ میرا دوسرا جنم ہے۔ اس جنم میں تو خوشگمانی میں تمہارے آصف کو پہچان نہ پائی، لیکن اب میں جان گئی ہوں۔ تم جو جنم لے بھی لو تو بزدلی کا آصف ہر جنم تمہاری ساتھ ہوگا۔ تم نے میرے ایک جنم برباد کر دیا، اب میں اپنا کوئی جنم تمہارے ہاتھ برباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر لڑکی اٹھی، پیگ اٹھایا۔ لیکن سنو تو صحیح، میری بات کا یقین کرو، درخت نے کہا۔ تم بھی سنو، وہ واپس مڑی۔ بزدلی کا آصف سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ جس دل میں ٹھکانہ کر لے، محبت کو قریب سے گزرنے بھی نہیں دیتا۔ خدا کے لیے میرا یہ جنم برباد نہ کرو۔ وہ چپل پہن کر چل دی۔ اماوس کی آخری راتیں
کچھ زیادہ ہی کالی تھیں۔ درخت اندھیرے اور آنسوؤں کی وجہ سے کوشش کے باوجود جاتے ہوئے اس کی گلابی ایڑیاں بھی نہ دیکھ سکا، اور نہ ہی اسے درختوں کے جھنڈ میں گم ہوتے ہوئے۔